بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ العظیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے شہر میں ایک علاقہ نانوا تھا جس کے باشندے کفر اور شرک کے اندر مبتلا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو انہیں تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے حرکات چھوڑنے اور جناب یونس علیہ السلام کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں عذاب کی اطلاع دے دو، اور خود یونس علیہ السلام علاقہ چھوڑ کر نکل گئے۔ راستے میں دریا میں کشتی پر سوار ہوئے جو آگے چل کر ڈگمگانے لگی، تو ایک آدمی کو کشتی سے نکال کر پھینکنے کا بھی پروگرام بنایا۔ قرآن دادی کی تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، جس پر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا، جہاں فوراً ایک مچھلی نے نگل لیا۔ جب آدمی کو مچھلی مکمل طور پر نگل جائے تو ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر حضرت یونس علیہ السلام اس موقع پر نا امید نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھی اور فریاد کرنے لگے اور مسلسل آیت کریمہ کا ورد جاری رکھا۔ جیسے کہ حدیث قدسی میں خود تعالیٰ شانہ کا فرمان موجود ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان اور اس کی سوچ کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی جا کر امید زندہ رکھی اور نجات پانے اور بچ جانے کا بھی سوچتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے واپس زندہ نکال دیا، اور یہی نہیں بلکہ قیامت تک کی انسانیت کو ایک سبق بھی دیا اور فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم انہی کی طرح دوسرے مومنوں کو بھی نجات دیں گے۔ یعنی جو بھی شخص مسلمان اللہ تعالیٰ سے امید قائم رکھے اور اس کو یاد کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ عنایت فرمائیں گے، اور یہ کام مالک کائنات اور خالق کائنات کے لیے مشکل نہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، جو بھی مسلمان اپنی کسی مصیبت میں یہ دعا آیت کریمہ پڑھے گا، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔